عمرے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنی صفائی کر لے. مسنون ہے کہ غسل کر لے، اور غسل کرنے کے بعد وہ احرام کے 2 کپڑے مردوں کے لیے سفید 2 سفید چادر، عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، کسی بھی پاک کپڑے میں عورت احرام کر سکتی ہے. احرام صرف کپڑے کا نام نہیں ہے. احرام میں 3 چیزیں ہیں. ایک فرض ہے جو کہ نیت ہے دل کی. آپ 2 چادریں پہن لیں گے، اب آپ نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اپنی نیت کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اور اگر کسی اور کی طرف سے کرنا ہے عمرہ تو اس کا نام بتائیں گے. والد ہے تو کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا. والد ہے تو والدہ کی طرف سے. کوئی اور بھائی تو اس کا نام بتا کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں فلان کی طرف سے عمرے کے لیے حاضر ہوں. یہ نیت ہو گئی ہے. دل کی نیت ہے، زبان سے کہنا سنت ہے. دل کی نیت فرض ہے، زبان سے اظہار کرنا سنت ہے. یہ کر دیا، 2 کپڑے آپ نے پہن لیے، 2 سفید چادریں، نیت آپ نے کر لی ہے. پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے مسلسل. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ نے مسلسل کہتے رہنا ہے. اچھا، احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ جو لوگ میقات سے باہر آتے ہیں، جیسے آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کا جو پہلا عمرہ ہے وہ میقات سے احرام باندھنا لازمی ہے. میقات کا جہاز میں اعلان ہوتا ہے. اگر کوئی جہاز میں احرام نہیں باندھ سکتا کسی وجہ سے تو وہ ایئرپورٹ سے ہی، کراچی سے یا جہاں سے وہ آ رہا ہے ایئرپورٹ سے احرام باندھ سکتے ہیں. نیت جہاز میں جہاں میقات سے گزرے گا اعلان تب نیت کر لے تو 2 سفید چادر پہلے پہن سکتے ہیں آپ. مسنون یہ ہے. اگر کوئی سو جاتا ہے نہیں کر سکتا تو پہلے سے آپ نیت کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جب اعلان ہو احرام کا تو وہاں پر آپ اس وقت احرام باندھیں اور نیت کر لیں. جو لوگ میقات اور حرم کے بیچ میں رہتے ہیں جیسے کہ جدہ والے ہیں، ہمارے لیے ہماری جگہ جدہ جو ہے وہی میقات ہے. جو اہل حرم جو حرم کے حدود میں رہتے ہیں ان کے لیے میقات حل ہے. حرم کے حدود سے باہر جا کر احرام باندھنا پڑے گا. صرف مسجد عائشہ جگہ نہیں ہے. بعض سمجھ سے مسجد عائشہ مشہور و معروف ہے، نہیں. حل سے مراد حرم کے حدود سے باہر، چاہے جدہ کی چیک پوسٹ ہو، چاہے طائف کی جو چیک پوسٹ وہاں پہ حدود حرم سے باہر، چاہے مسجد عائشہ، چاہے جعرانہ، کوئی بھی جگہ، مختلف یہاں پہ جگہ ہیں. حدود حرم سے باہر جا کے آپ احرام پہن سکتے ہیں، نیت کر سکتے ہیں. حرم کے حدود کے اندر سے عمرے کے لیے نیت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. حدود تو اللہ علیہ، لیکن حدیں لگی ہوئی ہیں، نشان لگے ہوئے ہیں. حدود حرم کے نشان لگے ہوئے ہیں. مجھے ڈسٹنس کلومیٹر میں فاصلہ مجھے نہیں پتا. ہاں 23 کلومیٹر ہے نہیں جدہ سے، لیکن دوسری جگہ سے میں نہیں پتا نا. تو پورا یعنی ارد گرد جو ہے تو مجھے ڈسٹنس نہیں پتا کتنی فاصلہ، لیکن حدیں حکومتیں لگا دی ہیں کہ حرم کی حدود کی ابتدا اور انتہا لکھا ہوا ہے. احرام باندھ لیا، تلبیہ شروع ہو گیا. اب بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں. تلبیہ پڑھتے رہیں گے راستے میں. مسنون ہے، کوئی اور ذکر بھی کر سکتے ہیں، تلبیہ مستحب ہے، مسلسل پڑھتے رہیں گے. جب آپ حرم کے دروازے پر پہنچیں گے تو دائیں پاؤں آگے کرتے ہوئے جو دعائیں مسنون پڑھیں گے. کیا دعائیں مسنون ہیں؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم بسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مشکل ہے، مسنون دعا ہے. جو دعا کو یاد ہے وہ کیا ہے؟ مختصر سی دعا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ معروف ہے، یہ یاد ہے، یہ پڑھ لیں. اگر بہتر ہے تو جو پوری دعا ہے اعوذ باللہ سے لے کے پوری وہ پڑھیں، مستحب ہے. کوئی بھول جائے کوئی حرج نہیں، عمرہ ٹھیک ہے اس کا. ہم مکمل عمرہ کی بات کر رہے ہیں جس میں اجر و ثواب جتنا ہم زیادہ لے سکتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی باقی نہ رہے. دائیں پاؤں کے کرتی دعا پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اچھا، جب ہم مطاف پہ پہنچیں گے الگ سے نیت طواف کی نہیں کرنی. بعض لوگ دوبارہ سے طواف کی نیت کرتے ہیں، غلط ہے. نیت ہم کر چکے ہیں عمرے کی، اور اس میں طواف بھی حصہ ہے. بعض لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں 7 چکر طواف کے لگاؤں گا، حجر سے شروع کرتے ہوئے یہاں پہ ختم کرتے ہوئے. یہ بدعت، اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نیت کی تھی، دوبارہ کوئی نیت، نہ طواف کی لیے نیت الگ ہے، نہ سعی کے لیے کوئی نیت الگ ہے، نہیں، ایک ہی نیت. اب جا کے کرنا کیا ہے؟ اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ نکال لینا ہے یوں، اور اپنے جو چادر ہے دایاں کندھا، یہ سنت ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اصطباع کہتے ہیں. اچھا، یہ آپ نے نکال لیا ہے. حجر اسود سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے.
آپ جہاں سے بھی مطاف میں داخل ہو، چکر شروع نہیں کریں گے آپ، یہ نہیں کہ رکن یمانی سے شروع کریں تو ادھر سے شروع کر دیں، طواف نہیں ہوگا، یاد رکھیں شرط ہے 7 چکر شرط ہے، اور مکمل چکر شرط ہے۔ بعض لوگ اور غلطی کرتے ہیں، ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، ان چکروں میں مت پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ دعائیں ٹھیک ہیں لیکن ترتیب پہلے چکر میں یہ پڑھا دوسرے میں یہ پڑھا، اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کیا پڑھیں؟ جو بھی آپ کو قرآن مجید کی آیت آتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون آتا ہے وہ پڑھیں۔ کلمہ توحید ہے، سبحان اللہ ہے، استغفار ہے، لا الہ الا اللہ ہے، الحمدللہ ہے، جو بھی درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، جو بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، ایک بار پڑھ کے دیکھیں، دل سے عبادت کر کے دیکھیں آپ۔ ہم جب کتابچہ ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تمہاری سوچ فکر دل کہاں لگا ہوتا ہے؟ اسی میں لگا ہوتا ہے، یہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، یہ پتہ ہوتا ہے ہم نے بس عمرہ کر لیا ہے۔ اپنے دل سے عمرہ ایک دفعہ کر کے دیکھ لیں، اس کتاب کو نہ دیکھیں، چھوڑ دیں، اپنے دل سے سورۃ الفاتحہ آپ کو آتی ہے نا، وہ تو آتی ہے نا، وہ پڑھیں۔ جو حافظ نہیں ہے سورۃ فاتحہ پڑھیں پہلے چکر میں، مثال کے طور پہ، دوسرے چکر میں کوئی اور سورۃ اخلاص پڑھ لیں، سورۃ فلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، اور کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجر اسود سے چکر شروع ہوا، دوسرا حجر اسود تک ایک چکر ہوگا، 7 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ ایک دعائے مسنون ہے جو حجر اسود رکن یمانی کے بیچ میں آپ نے پڑھنی ہے۔ جب رکن یمانی کون سا ہوتا ہے؟ جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے۔ ہم چکر کیسے لگاتے ہیں؟ یعنی ہمارا جو بایاں کندھا ہے وہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دایاں کندھا باہر ہوتا ہے نا، جو لیفٹ جو ہے نا کعبے کی طرف ہوتا، پھر ہم چکر لگاتے ہیں۔ تو پہلے حجر اسود آتا ہے، پھر دوسرا رکن، پھر تیسرا، جو چوتھا رکن ہے نا رکن یمانی اسے کہتے ہیں، جو حجر اسود سے پہلا ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے اس کو صرف ہاتھ لگانا مسنون ہے، بوسہ دینا مسنون نہیں ہے۔ بوسہ کسے دیا جاتا ہے؟ حجر اسود کو۔ ابتدا کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر، دائیں ہاتھ اوپر کرتے ہیں، استلام۔ اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں تو مستحب ہے، فرض نہیں ہے عمرے کے حج کے لیے، بلکہ اگر آپ بھیڑ میں داخل ہو کے دھکے دیتے ہیں تو جرم ہے، ظلم ہے بیت الحرام میں، کوئی کمال نہیں کیا۔ بعض عورتیں بیچارے پھنسی ہوتے، تمہارا کیا کام ہے مردوں میں؟ سید عائشہ صدیقہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے جا کے بوسہ دیا جب کہ رش تھا، تو اس کو وہاں پہ ڈانٹا کہ تم کیا کوئی اچھا کر کے مردوں میں بیچ میں گھس کے تم بوسہ دے کے آئی ہو، تم کیا کر کے آئی ہو؟ تو یاد رکھیں بوسہ دینا مستحب لازمی ہے، لیکن مستحب ضرور کہ فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کو موقع مل جاتے، بھیڑ رش نہیں ہے، تو آپ بوسہ دے دیں۔ بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ لگا کے اسے بوسہ دے دیں۔ نہیں کر سکتے، لکڑی آپ کہتے ہیں اس کو لگا کے بوسہ دے دیں۔ نہیں کر سکتے، دور سے استلام، اشارہ کرتے ہوئے، دائیں ہاتھ کا، دونوں ہاتھ بھی غلط ہے، دائیں ہاتھ صرف اشارہ کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور آپ نے شروع کر دینا طواف۔ کچھ بھی پڑھتے رہیں۔ رکن یمانی جب پہنچیں گے یہاں پر ایک دعائے مسنون ہے، کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بس اگلا جملہ سننے سے ثابت نہیں ہے، کون سا ہے؟ دیکھیں سب کو آتا ہے، سبحان اللہ، یہ سننے سے ثابت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ جوڑ دیے گئے باہر سے، یہ لفظ نہیں پڑھنا، واضح ہے؟ الحمدللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون سی بھلائی اور خیر ہے جو آپ نے اللہ اپنے رب سے مانگی نہیں؟ کوئی باقی رہی ہے؟ دنیا کی بھلائی جو بھی آپ کے ذہن میں آتی ہے، رزق حلال ہو، اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، اچھی جاب ہو، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں سب اس میں شامل ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، جنت، اسے بڑھ کر کوئی ہے؟ جنت ہے۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم سے آپ کو آزادی مل گئی ہے۔ چاہتے کیا ہو؟ اس سے بڑھ کر کوئی جامع دعا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، جامع دعا، اور 7 چکر میں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے واللہ، یہ دعا پڑھیں۔ 7 چکر جب پورے ہو جائیں، پھر اگر میسر ہو تو آپ نے اپنا رخ کرنا ہے مقام ابراہیم کی طرف۔ اگر مشکل ہو، بھیڑ زیادہ ہو، تو کسی بھی جگہ پر، حرم کے اندر کسی بھی جگہ پر، چاہے فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، چاہے نیچے پڑھیں، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔
یہ دو سنتیں ہیں طواف کے مکمل کرنے کے، سنت الطواف جو ہے، دونوں اپنے کندھے پھر ڈھانپ لیں گے آپ، اور مسنون ہے اگر آپ یہ آیت آپ پڑھ سکیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے یہ فرمایا مقام ابراہیم سے آپ نماز کی جگہ وہاں پہ بنا کے نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے مسنون۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے۔ کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں، مسنون یہ 2 صورتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 صورتیں پڑھی تھیں۔ اس کے بعد آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں الگ سے دعا کرنے کے لیے، دعا آپ کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنون طریقہ یہ ہے کہ دعا آپ بیچ میں 7 مرتبہ آپ وہاں پہ مانگ چکے ہیں، اب صفا مروہ میں بھی آپ کو 14 مرتبہ تقریباً، یہ اس سے بھی زیادہ گنتے ہیں کتنی مرتبہ ہے، آپ کو اور دعا کا موقع ملے گا، بہترین موقع ہے دعا کا۔ آپ اپنا رخ کرتے ہیں سعی کی طرف، سعی سے مراد صفا مروہ کے چکر لگانے ہیں۔ چلتے ہوئے جب آپ صفا کی طرف، پہلے صفا آتا ہے پھر مروہ، صفا سے ابتدا ہوتا ہے چکر پر، مروہ پہ ختم ہوتا ہے، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ تو جاتے ہوئے آپ نے دعا پڑھنی ہے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان يطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ کب پڑھنا ہے؟ شروع میں، شروع میں، صرف ہر چکر میں نہیں پڑھنا، شروع میں پڑھنا جب آپ نے ابتدا کی ہے۔ پھر اپنا رخ کعبے کی طرف کر لینا ہے، اپنے ہاتھ یوں اٹھا لینے، دعا جیسے مانگتے ہیں، یوں نہیں، بعض لوگ یوں اشارے کرتے ہیں، یہ صرف دائیں ہاتھ کا اشارہ کس کے لیے ہے؟ حجر اسود کے لیے، طواف میں۔ سعی میں یہ اشارہ ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، دیکھا ہے کہ نہیں اپنی آنکھوں سے؟ جہالت ہے۔ یوں نہیں، یوں اپنے ہاتھ دعا کے لیے، یہ دعا کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، دونوں ہاتھ اٹھا لیتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ایک مرتبہ پڑھیں، پھر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، والدین، جس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کریں دعا۔ پھر دوبارہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا کریں، پھر 30 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر دعا کریں۔ کتنی مرتبہ ہو گئے؟ جو بھی دعا مانگنا چاہے بیچ میں مانگ سکتے ہیں، 2 منٹ، 1 منٹ، 5، جتنی بھی آپ لگانا چاہیں۔ بھیڑ زیادہ تو ہٹ جائے تھوڑا سا، یعنی کہ آپ کو دعا مانگنا لوگوں کو پریشان کرنا ہے، نہیں، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا، دعا مانگ تھوڑا ہٹ جائے، 1 منٹ 2 منٹ آپ لگا لیں، 3 مرتبہ۔ تو پہلے مرتبہ کتنی مرتبہ دعا پڑھی؟ 3 مرتبہ۔ پھر آپ جائیں گے صفا کی طرف، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن کی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی بھی ذکر مسنون کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سنت کے مطابق ہو، اللہ اللہ نہیں، سنت کے مطابق ہو۔ جب آپ گرین لائٹ لگی ہوئی ہیں، جب یہاں تک پہنچے ہیں تو یہاں پر تیزی سے دوڑنا ہے، اگر ممکن ہو، میسر ہو۔ بہت بھیڑ ہوتی، لوگ دوڑ رہے ہوتے، دھکے لگ رہے ہوتے، نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں، بلکہ یہ جرم ہے۔ کسی کو دھکا لگ جائے، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو، کیا اچھا لگتا ہے ہمیں، وہ ہمارے مسلمان بہنیں ہیں تو جائز نہیں ہے، کسی مرد کو دھکا دینا بھی جائز نہیں ہے، بیت الحرام ہے، یہ امن کی جگہ ہے، سبحان اللہ۔ تو کوشش کریں، نہیں کر سکتے، اس میں رمل کی بات بھی نہیں کہ رمل مشکل، رمل کا مطلب ہے پہلے 3 چکروں میں تیزی سے کود کود کے چلنا، بھیڑ میں مشکل ہو جاتا ہے۔ مستحب اگر کرنا چاہے پہلے 3 چکر میں طواف میں، تو یہاں پر جو سبز لائٹیں ہیں ان کے بیچ میں آپ نے تیزی سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے دوڑ، یہاں تک کہ لہرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہرا جاتا ہوا میں، اس طریقے سے دوڑتے۔ پھر جب 2 سبز لائٹیں ختم ہو جائیں، پھر آپ نے چلنا ہے، اور ذکر جو بھی میں نے بتایا پڑھنا، خاص ذکر نہیں ہے، ان 7 چکروں کے چکر، کتابی چکر مت پڑھیں، چھوڑ دیں اسے۔ پھر آپ پہنچتے ہیں مروہ کی طرف، وہاں پر اپنا رخ دوبارہ کعبے کی طرف کر لیتے ہیں۔ کیا پڑھیں گے؟ ہاتھ یوں، کون بتائے گا جلدی سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تکبیر پڑھیں 3 مرتبہ۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ دیکھ بیچ میں وقفہ ہے، وقفے میں کیا پڑھنا ہے؟ دعا کرنی ہے، اپنے لیے، والدین کے لیے،
بیوی بچوں کے دوست و احباب کو جس کے لیے عہد کرنا چاہتے ہیں 3 مرتبہ وہاں پر دعا پڑھی، 3 مرتبہ یہاں پہ پڑھی، پھر واپس جائیں گے اسی طریقے سے صفا کی طرف، یہی عمل کرنا ہے، 7 چکر لگانے ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، صرف ایک کام باقی رہ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ سر کے بال۔ سر کے بال یا منڈوائے جاتے ہیں یا کٹوائے جاتے ہیں، منڈوانا افضل ہے کٹوانے سے، سر کے بال اس طرح سے منڈوانا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ان لوگوں کو جو سر کے بال منڈواتے ہیں۔ اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے، اپنے احرام کھول دیں اور آپ کا عمرہ انشاءاللہ مکمل ہے۔ عمرہ کے اختتام پہ جو 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں؟ عمرہ کے اختتام پہ کوئی 2 رکعت نہیں ہے۔ طواف کے اختتام میں 2 رکعت ہے، عمرہ کے اختتام میں کوئی 2 رکعت نہیں ہے۔ واضح ہے؟ کوئی سوال باقی ہے عمرے کے تعلق سے؟ واضح ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے اچھا، اللہ پر جزائے خیر دے، یاد دلائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر کے بال پورے نہ تو مونڈتے ہیں، نہ منڈواتے، نہ کاٹتے، کیا کرتے تھوڑے سے دائیں طرف، تھوڑے سے بائیں طرف، تھوڑے سے آگے پیچھے سے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسے سر کے بال کو کاٹنا نہیں کہتے، سنت سے کیا ثابت؟ 2 ہیں، یا تو منڈوانا پورے یا پورے سر کے بالوں کو کاٹنا۔ یعنی اگر آپ اپنے شلوار دیتے ہیں یا قمیض دیتے ہیں درزی کو چھوٹا کرنے کے لیے، اور وہ ادھر ادھر سے کاٹ کے دے دیتا ہے آپ کو، اسے کاٹنا کہتے ہیں۔ آپ لیں گے؟ کسے کاٹتے ہیں؟ جب وہ پورا برابر کاٹ لیتا ہے۔ تو سر کے بالوں کاٹنے سے مراد ہے کہ سارے سر کے بال کاٹے جائیں۔ بارک اللہ فیک۔